جو میں نے ایسے شو کیے نا, وہ مجھے آج ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ میں نے غلط کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں چل کیا رہا ہے؟ مرد بھی اتنا ہی قصوروار ہے جتنی وہ عورت قصوروار ہے. دیکھیں, آپ کسی سے بھی اس کی مرضی کے خلاف تو سوال نہیں کرتے. میرا باپ نشے کا عادی تھا. آپ کس کے پاس یقین کرنے کے لیے اپنی اولاد کو چھوڑو گے؟ میری بہنیں کوئی جانور تھوڑی تھی. بہت ساری خواتین اس لیے چپ ہو جاتی ہیں کہ ہم لوگوں نے تھانوں کے چکر نہیں لگانے. آپ جب ایک خاتون کی اتنی تذلیل کرو گے, کب, کیسے, کہاں, کیوں؟ خواجہ سراؤں کے بارے میں بات نہیں یہاں پر ہو رہی, خواتین کے بارے میں ہو رہی ہے. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں پیسے کی لالچ, پیسے کی لالچ ہے, پیسے کی ہوس ہے, گھر میں بھوک ہے, بچے ہیں. ابھی جیسے ایک کراچی کا کیس آیا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا, ذبح کر دیا. ہاں, ذبح کرنا, قتل, مار ہی دیا انہیں. مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں چل کیا رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں. غربت ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, لوگ ڈپریشن میں ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے, اور رشتوں کا احترام اور وہ چیز تو بالکل ہی ختم ہو گئی. جو کراچی کا انسیڈنٹ ہے, اس کا جو بڑا بیٹا ہے, اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے, اس نے کہا ہے کہ میرا باپ نشے کا عادی تھا. میرے باپ نے نشے میں آ کر میری دونوں بہنوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا. جب وہ گھر میں گیا تو اس نے کہا میری ایک بہن کو یہاں سے کاٹا ہوا, ایک بہن کو یہاں سے کاٹا ہوا. میری بہنیں کوئی جانور تھوڑی تھی. مطلب ایک باپ جس نے اپنی بیٹیوں کو تحفظ دینا ہے, اپنی بیٹیوں کو ہر مشکل چیز سے بچانا ہے, مصیبت سے نکالنا ہے, جب وہی باپ جلاد بن جائے گا, آپ کس کے پاس یقین کرنے کے لیے اپنی اولاد کو چھوڑو گے؟ آپ کس کے اوپر ٹرسٹ کرو گے؟ اس نے کہا بھائی نشے کا عادی تھا, نشہ پورا نہیں ہوا, وہ ڈپریشن تھا, وہ گھر میں کھانے کو نہ ہو, روٹی پوری کرے کہ نشہ پورا کرے. اسی طرح اب جیسے وہ ہوا ہے کہ میرپور خاص میں ایک خاتون اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے پولیس اسٹیشن آئی ہے اور اس کے ساتھ بھی زیادتی کر دی. اچھا, اس کا نہیں مجھے پتا تھا. یہ ابھی پرسوں کا واقعہ ہے. اچھا, زیادتی کی پولیس والے نے, اور اسے اب اریسٹ کر لیا ہوا ہے. یہ پولیس والوں کے پاس ہم لوگ 15 پہ کال کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں مصیبت سے نکالیں, ٹھیک ہے, اور وہ مصیبت میں مدد لینے گئی ہے اور اس کے ساتھ کر دی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اصل میں خواتین ہوتی ہیں نا, وہ بہت ساری خواتین اس لیے چپ ہو جاتی ہیں کہ ہم لوگوں نے تھانوں کے چکر نہیں لگانے. اتنی تذلیل ہے, اتنی ذلت ہے وہاں پر جا کر. ایک اچھے گھر کی خاتون کبھی بھی تھانے نہیں جائے گی. وہ زیادتی برداشت کر لے گی, وہ ظلم برداشت کر لے گی, لیکن وہ پولیس کو کال نہیں کرے گی. اس کو پتا ہے کہ میرے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ اس طرح کا ہونا ہی نہیں. سوالات ٹھیک ہے, ایک آپ کی انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہوتا ہے اور اس میں آپ کو وہ سوالات کرنے پڑتے ہیں, لیکن ان تمام لوگوں کے درمیان میں موجود اگر کسی خاتون نے, اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے, کوئی زیادتی کا کیس ہے, اور اس نے انصاف کے لیے اس نے پولیس کے پاس گئی ہے, اس نے تھانے کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, تو اس سے سوالات اس حد تک کیے جائیں گے. اس کو ایسی ایسی جگہ پر بلایا جائے گا, اتنے لوگوں میں اس سے تفتیش کی جائے گی کہ وہ تھک ہار کے کہے گی ایپیا جو کیس, اس نے کہنا مجھے چاہیے ہی نہیں انصاف, کیس رجسٹر ہوتے ہی نہیں. ہاں, اس نے بھائی اس کو, آپ جب ایک خاتون کی اتنی تذلیل کرو گے, کب, کیسے, کہاں, کیوں, یہ سوال تو ایک نارمل ہے نا, لیکن جب ان کے ساتھ وہ پورے پورے سوال لگتے ہیں نا, تو خاتون کہتی ہے میرے نال کچھ نہیں ہویا, وہ ایک طرح سمجھے وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ اسے پورا بتانا پڑتا ہے کیا کچھ ہوا. ہاں, تو وہ اس چیزوں کی وجہ سے خواتین کہتی ہیں کہ بھائی اس وجہ سے بہت سارے کیس تو رجسٹرڈ ہوتے ہی نہیں. اگر ہو جائیں تو وہ اتنے ڈیلے ہو جاتے ہیں, اتنے خواری ہوتی ہے, اس کے بعد وہ انصاف کے اداروں تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے کہ کیسز سامنے آ جاتے ہیں, نہیں تو لوگ دکھائیں نا, پتہ اس سے پہلے کب آتے تھے, کچھ بھی نہیں, اس سے پہلے تو کچھ سامنے نہیں آتا. یہی لگتا ہے نا کہ پہلے جرم نہیں ہو رہا, اور پھر کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا برائی پھیلا رہا ہے. سوشل میڈیا برائی اگر دکھا رہا ہے آپ کو, تو اسے آپ کو سبق لینا چاہیے, اسے آپ کو سیکھنا چاہیے کہ آپ نے کس پر اعتماد کرنا ہے, کس پر نہیں. سوشل میڈیا برائی پھیلا بھی اس طرح رہا ہے کہ لوگ اینگل دینا شروع ہو گئے ہیں, اس میں بات کو بڑھا چڑھا کے یا کسی اور اینگل میں لے جاتے ہیں. دیکھیں, آپ کسی سے بھی اس کی مرضی کے خلاف تو سوال نہیں کرتے. اگر آپ کہیں پر, اگر میں ابھی آپ کے پاس بیٹھی ہوں تو آپ میرے سے کوئی سوال کر رہے ہیں, اگر مجھے کوئی سوال ایسا لگے گا کہ میں اس کی جواب دہ نہیں ہوں تو میں نہیں دوں گی. اگر ہم کسی کے پاس بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, اس سے اس کا وقوع پوچھ رہے ہیں, اس کے ساتھ اس کی ہونے والی زیادتی پوچھ رہے ہیں, اس کی مرضی سے پوچھ رہے ہیں, اس نے ہمیں خود بلایا ہے تو ہم گئے ہیں, متاثرہ فیملی کی آواز بننے کے لیے گئے ہیں, تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ برائی پھیلا رہے ہیں. اگر آپ اس کو دوسرے پوائنٹ, مطلب دیکھنے والوں کی نظر کی بات ہوتی ہے, سننے والوں کا اپنا نظریہ ہوتا ہے, آپ اس کو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھو کہ بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں اور ہم لوگوں نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے, تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو دیکھنا ہی نہیں نا. دیکھنا تو اسی چیز سے ہے کہ بھائی ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے, ہمیں اور مطلب خراب کیا جا رہا ہے, ہم لوگوں کو یہ دکھا کے ہماری نیت بدلی جا رہی ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. اب جیسے آپ بھی شوز کرتی رہی تھی فحاشی پہ, روڈ پہ جو کھڑی ہوئی کیے, بالکل کیے. اب اس میں کئی ریل ہوتے ہیں, اب کئی لوگ اب اس پہ شروع ہو گئے ہیں کہ وہ پلانٹیڈ کر کے
یعنی کہ کسی لڑکی کو پیسے دیے, اسے کھڑا کیا, نقاب کرایا, اور الٹے سیدھے سوال اور جواب لے رہے ہیں ان سے. اچھا, کیا ایسے واقعات آپ کو بھی ملے تھے جب آپ کور کرنے جاتے ایسے جواب دیتی ہیں؟ نہیں, ایسے جواب نہیں دیتی, وہ تو بھائی بڑی مار پیٹ والا کام ہو جاتا ہے وہاں پر. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو میں نے ایسے شو کیے نا, وہ مجھے آج ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ میں نے غلط کیا. میں آپ کو آن کیمرہ اس لیے, اب اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے لگتا تھا جو اسپیشلی خواتین ہیں, خواجہ سراؤں کے بارے میں بات نہیں یہاں پر ہو رہی, خواتین کے بارے میں ہو رہی ہے. جو خواتین ہے نا, اب کون کس لیے, کیا وجہ تھی اس کے پیچھے, یہاں تک اس کو لانے والا کون تھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی خاتون اپنی مرضی سے یا اپنی خوشی سے اس طرح سے یہ سب کچھ نہیں کرتی, مطلب مجبوری میں آ کر, ایسا مجھے لگتا ہے. اب اگر وہ مجبوری میں, جو کہ غلط ہے, جو کہ نہیں اس کو کرنا چاہیے, اب وہ اگر آ کر مجبوری میں کھڑی ہو گئی, اس سے زیادہ قصوروار تو اس کو لے جانے والے بھی تو ہیں نا. بالکل ایسے ہی, وہ تو کھڑی ہو گئی. اگر مرد کسی عورت کو نہ لے کر جائے تو جسم فروشی کیوں ہوگی, ختم ہو جائے گی نا. تو مرد بھی اتنا ہی قصوروار ہے جتنی وہ عورت قصوروار ہے. اگر 2 دن عورت کھڑی ہوتی ہے اور مرد اتنے عزت دار ہیں, اتنے باکردار ہیں, ادھر تو وہ وہاں سے اس خاتون کو لفٹ نہیں کرواتے, اس خاتون کو اپنے ساتھ بٹھا کے نہیں لے جاتے, تو تیسرے دن خاتون اپنے گھر بیٹھ جائے گی. وہ کہے گی بھائی میرا تو یہ کاروبار چلا ہی نہیں, میں کوئی محنت کر لوں, مزدوری کر لوں, مگر یہ کام نہیں میں کر سکتی, یہاں پہ تو مجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہا. پہلے نہیں سوچ سکتی کہ ہم کہیں مزدوری کر لیں, کسی فیکٹری میں کام کر لیں. دیکھیں جہاں پر مہینے میں ان کو 5,000 مل رہے ہیں نا, وہ اتنا ایک رات میں کما لیتی ہیں. یہ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں پیسے کی لالچ, پیسے کی لالچ ہے, پیسے کی ہوس ہے, گھر میں بھوک ہے, بچے ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. شوہر, بہت سارے کیس ایسے بھی تھے جو میں نے کیے جن میں شوہر کو پتا تھا اس کی بیوی کس کام کے لیے گئی ہے. میں اس سے پوچھتی تھی تمہارا شوہر کدھر ہے, وہ کہتی تھی میرے شوہر کو پتا ہے کہ میں یہاں پر اس وقت موجود ہوں اور میں نے یہاں پر سے پیسے کما کر لے کر جانے ہیں. تو آپ وہاں پر عورت کو کتنا ہی قصوروار کہو گے کہ عورت کیوں کھڑی ہے, جب اس کے شوہر کو, عزت دینے والے کو پتا ہے کہ میری بیوی جو ہے اپنی عزت لٹانے گئی ہے اور وہ اس چیز میں مطمئن ہے, تو آپ خواتین کے ساتھ تو سوال ختم ہو جاتا ہے نا وہاں پر. پھر سوال تو مرد سے کرنا بنتا ہے کہ بھائی تمہاری غیرت کہاں پر سو گئی ہے.